اللہ تعالیٰ عنہا کا ہی ذکر ہو رہا ہے، وہی ایک بیٹی مراد ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم اگر کہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو جمع کا صیغہ کم سے کم 3 پر اطلاق کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جمع کا صیغہ لیکن واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور کلام عرب کے اندر جمع کا صیغہ واحد کے لیے اکثر استعمال ہوتا رہتا ہے، واحد کا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع کا واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر صرف سیدہ فاطمہ الزہرا ہی مراد ہے، کوئی اور بیٹی مراد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر کل ازواجک و بناتک، یہ معطوف اور معطوف علیہ ہے آپس میں، اور معطوف علیہ اور معطوف کا یہ گرامر کی روح سے ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ معطوف اور معطوف علیہ کا حکم دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ اگر بنات سے مراد واحد ہے، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، تو پھر ازواجک یہ معطوف ہے، تو اس سے مراد بھی پھر ایک ہی زوجہ محترمہ مراد لینی چاہیے، ایک ہی بیوی مراد لینی چاہیے، جبکہ اس چیز کا قائل کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج مطہرات بھی تھیں، ایک سے زائد تھیں۔ ازواج مطہرات کے حوالے سے وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں، حضرت سیدہ ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت سیدہ حفصہ، حضرت سیدہ ام حبیبہ، دیگر ازواج مطہرات۔ تو ہم کہتے ہیں کل ازواجک و بناتک، معطوف اور معطوف علیہ ہے، تو ازواجک سے مراد جمع ہے تو و بناتک سے مراد بھی جمع ہے، اور اگر بنات سے مراد واحد ہے تو پھر ازواج سے مراد بھی واحد لو، جبکہ تم اس سے مراد واحد نہیں لیتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، معطوف اور معطوف علیہ کا۔ اگر ازواج سے مراد جمع ہے تو بنات سے مراد بھی جمع ہے، لہٰذا یہ اعتراض باطل ہے، اور یہ مطلب جو ہے نا وہ سوال اٹھانا کہ یہاں سے مراد واحد ہے لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، گرامر کی روح سے بھی درست نہیں ہے، قواعد کی روح سے بھی، نحو کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ دوسرا جواب، ہم کہتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے تقریباً 7 سے 8 ہجری میں۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ، سورہ احزاب مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے 7 سے 8 ہجری میں۔ تو اس وقت یہ مطلب یہ بیٹیاں جو ہیں یہ تھی نہیں، تو جب وہ تھی نہیں تو پھر ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پردہ کریں، گھونگھٹ نکالیں اور جو ہے نا وہ حجاب کریں، جب وہ تھی نہیں، وہ فوت ہو چکی ہیں، اور وہ مطلب تو پھر ان کو یہ حکم دینا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے مطلب اس صورت کا اور اس شان نزول کا کو بیان کرنے میں ڈنڈی ماری ہے، جھوٹ بولا ہے، کذب بیانی سے کام لیا ہے۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے سن 5 ہجری میں۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اسی سال میں حضرت سیدہ زینب بنت جحش کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، سیدہ زینب بنت جحش کا حضور کے ساتھ نکاح ہوا، اور اسی نکاح کے موقع پر، ولیمہ کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سن 5 ہجری میں ولیمہ کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت فرمائی ولیمہ کی، سب صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی، اہل مدینہ کی، دعوت ولیمہ کھا لی، اور اس کے بعد بیٹھے رہے، کافی وقت گزر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر ناگوار گزرا، آپ سیدہ زینب کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا چاہتے تھے، انتظار کرتے رہے یہ اٹھ کر جائیں گے تو میں بات کروں گا۔ وہ آخر نہ اٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ خود اٹھ کر چلے گئے تو پیچھے سے صحابہ کرام بھی چلے گئے، کافی سارے اٹھ کے، لیکن واپس آئے تو 3 مسلمان اب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی گپ شپ میں مصروف تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر معیوب لگا، اچھا نہ سمجھا۔ آخرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے درمیان اور سیدہ زینب کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان پردہ کر لیا، حجاب کر لیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پردے کا حکم فرمائیے، سب پردہ کریں، ازواج مطہرات بھی، بنات بھی، اور ایمان والوں کی بیویاں بھی، سب پردہ کریں۔ اب یہ بات تو واضح ہوگی کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے سن 5 ہجری میں، غزوہ خندق والے سال میں، غزوہ احزاب والے سال میں، اور حضرت سیدہ زینب بنت جحش کے نکاح کے موقع پر، ولیمہ کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ولیمہ یقیناً نکاح کے دوسرے دن، زیادہ سے زیادہ مطلب تیسرے دن ہوتا ہے،
فوری نکاح کے فوراً بعد ولیمہ کی دعوت ہوتی ہے، تو اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب شیعہ حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ جو بیٹیاں ہیں یہ حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ لے پالک ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ اس حوالے سے اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، تاریخ یعقوبی کے اندر بھی موجود ہے حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، حیات القلوب کے اندر بھی موجود ہے حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ سب شیعوں کی کتابیں، منتہی الاعمال کے اندر عباس قمی نے لکھا حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور حقیقی بیٹیاں ہیں جو حضور کے ذریعے سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی۔ مروج الصاحب کے اندر بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، بلکہ اصول کافی کے اندر یہ بھی لکھا کہ بعثت سے پہلے حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم یہ پیدا ہوئے، اور بعثت کے بعد حضرت طیب، طاہر اور سیدہ فاطمہ الزہرا یہ ہستیاں پیدا ہوئی۔ کل نبی علیہ السلام کی ٹوٹل اولاد 7 ہے، جن میں سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ ان سب کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مرآت العقول کے اندر بھی موجود ہے، انوار نعمانیہ میں بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی حقیقی 4 بیٹیاں تھیں صاحبزادیاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی۔ اب شیعہ حضرات کا ایک سوال، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہوتی تو پھر یہ نجران کے عیسائیوں کے مبالے کے مقابلے میں یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جاتی، یہ ساتھ نہیں تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھی ہی نہیں۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو واقعہ مبالہ ہوا ہے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، واقعہ مبالہ جو پیش آیا وہ تقریباً سن 10 ہجری کی ابتدا میں پیش آیا، سن 10 ہجری کی ابتدا میں پیش آیا، یا بعض نے لکھا کہ 9 ہجری میں پیش آیا۔ 9 ہجری میں پیش آیا، تب بھی اگر 10 ہجری میں پیش آیا تو تب بھی یہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم اس مبالے کے واقعے میں شامل کیوں نہیں تھی، شریک نہیں تھی، اس لیے کہ یہ اس وقت زندہ ہی نہیں تھی، یہ اس وقت حیات ہی نہیں تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو یہ ان کا وصال ہو گیا غزوہ بدر والے سال میں، سن 2 ہجری میں۔ ادھر سے بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ شریف میں پہنچ رہی تھی، اور ادھر سے آپ کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی، آپ وفات پا چکی تھی۔ سیدہ رقیہ سن 2 ہجری میں وصال رہ گئی۔ حضرت سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب ان دونوں کا وصال سن 7 سے 8 ہجری میں ہے۔ یہ شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حیات القلوب کے اندر موجود ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 7 سے 8 ہجری میں ہوا، سیدہ ام کلثوم کا وصال بھی سن 7 سے 8 ہجری میں ہوا۔ تو جو اس وقت زندہ ہی نہیں تھی وہ اس واقعے میں شامل کیسے ہوتی، وہ شریک کیسے ہوتی؟ وہ موجود ہی نہیں ہے، حیات ہی نہیں، زندہ ہی نہیں ہے، وصال فرما چکی ہے۔ تو قبروں سے نکل کر انہوں نے تھوڑا آنا تھا، یا قبروں سے نکال کر انہیں ساتھ تھوڑا لے جانا تھا۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اس واقعے میں شامل اور شریک نہیں ہوئی تو اس سے ان کا بیٹیاں ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ نبی علی کوئی بھی ایک بھی شیعوں کے پاس ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے جو مشہور و معروف ہو کہ جس سے ثابت ہو کہ یہ حضور علیہ السلام کی لے پالک بیٹیاں تھیں، حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں، ربیبہ تھیں۔ کوئی ایک روایت بھی شیعہ حضرات کے نزدیک صحیح، کسی بھی صحیح کتاب سے صحیح مرفوع متصل جو حدیث ہو ثابت نہیں ہے۔ شیعوں کا ایک اور بہت بڑا اعتراض اور سوال، وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کا نکاح کیا ابو العاص بن ربیع کے ساتھ، یہ بھی کافر تھا۔ سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ کا نکاح ہوا عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، یہ بھی دونوں کافر کے بیٹے تھے، ابو لہب کے بیٹے تھے۔ تو ایک نبی ہو کر اپنی بیٹیوں کا نکاح کافروں کے ساتھ کیسے کر سکتے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات ہو، آپ کی بیٹیاں بھی مسلمان ہو اور نکاح کریں کافروں کے اولادوں کے ساتھ، کافروں کے بیٹوں کے ساتھ۔ تو یہ تو جو ہے نا گستاخی ہے، اور تم اہل سنت و جماعت اس کے مرتکب ہو رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید اور دین اسلام درجہ بدرجہ آیا ہے۔
آہستہ آہستہ تدریجاً اس کے احکامات سب وہ یک بار کی نازل نہیں ہو گئے، نہ قرآن یک بار کی نازل ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے احکامات نازل ہوئے۔ جو قرآن نازل ہوتا گیا احکامات آتے رہے، تو ان کے اوپر عمل ہوتا گیا۔ جب تک وہ احکامات نہیں تھے اس وقت تک ان پر عمل بھی نہیں تھا۔ جیسا کہ جب تک نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا اس وقت تک جنازہ پڑھے بغیر لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو، یہاں تک کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ شریف کے اندر وصال فرمایا، وہاں پر دفن کیا گیا، بغیر جنازے کے دفن کیا۔ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، کیوں؟ اس وقت تک شریعت کا حکم ہی نہیں تھا نماز جنازہ، اسلام کے اندر کوئی ایسا تصور ہی نہیں تھا نماز جنازہ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، مسلمانوں نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیوں؟ کہ جب حکم ہوگا تو تب وہ کام کیا جائے گا، جب تک وہ حکم نہیں ہے اس وقت تک اس پر عمل بھی نہیں ہے۔ نماز پنجگانہ، فرض نماز پنجگانہ، جب تک سفر معراج نہیں ہوا اس وقت تک صحابہ کرام 5 نمازیں فرض سمجھ کر کوئی بھی نہیں پڑھتا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سے 5 نمازیں فرض سمجھ کر پڑھنا، صحابہ کرام سے واقعہ معراج سے پہلے 5 نمازیں فرض سمجھ کر پڑھنا، یہ کسی بھی حدیث سے نہ کوئی دکھا سکتا ہے نہ ثابت ہے۔ فرض سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ اس وقت تک حکم ہی نہیں آیا، تو جب تک حکم نہیں آیا اس پر عمل بھی نہیں ہوگا۔ اب سمجھیے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، فرمایا مشرکوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایسا حکم نازل ہی نہیں ہوا، ہاں جی، ابھی آپ پر بعثت سے پہلے یہ نکاح ہو رہا ہے، بعثت سے اعلان نبوت سے پہلے یہ نکاح ہو رہا ہے، ابھی اسلام کا ظہور ہی نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت کا ظہور ہی نہیں ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا کوئی حکم نازل ہی نہیں ہوا۔ سورہ بقرہ یہ مدینہ شریف میں جا کے نازل ہوئی اور وہیں پر یہ حکم نازل ہوا کہ مشرکوں کے ساتھ نکاح مت کرو، تو جب تک حکم ہی نہیں آیا اس وقت تک عمل کیسے ہوگا؟ لہٰذا جو ہے نا وہ گستاخی تب بنتی کہ حکم آ چکا ہوتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اب کہا جاتا کہ آپ نے کافروں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح فرمایا، تو یہ تو گستاخی اور بے ادبی ہے۔ بے ادبی اور گستاخی تب بنتی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی ایسا حکم نازل ہو چکا ہوتا یا مسلمانوں پر کوئی ایسا حکم نازل ہو چکا ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اسی طرح بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے تو ہمارا ایک سوال ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا تھا۔ 25 سال عمر مبارک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور 40 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، 15 سال بعد جا کر اعلان نبوت کیا جا رہا ہے۔ تو اب جب نکاح ہو رہا ہے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ بظاہر مسلمان نہیں ہے، تو پھر یہ تو اس سے بھی بڑی بے ادبی ہو جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے نا وہ ایک غیر مسلمہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ اس وقت تک حکم ہی ایسا نہیں تھا، اس وقت تک کافروں کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً جائز تھا، کوئی پابندی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ یہ تو صحابہ ہی ہیں، یہ تو جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی ہو گئی، اگر آپ کی بیٹیاں شمار کی جائیں تو یہ بے ادبی ہو جاتی ہے، تو یہ بے جا سوالات اور اعتراضات ہیں، بے تکے سوالات اور مطلب اعتراضات ہیں، ان کی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی گستاخی ہوتی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کیا فتویٰ لگے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکاح فرمایا جبکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ عتبہ اور عتیبہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح ختم فرما دیا اور ابو العاص کے ساتھ نکاح برقرار رہا سیدہ زینب کا، وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضرت ابو العاص بن ربیع، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ یہ حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے اور ابو العاص بن ربیع سے پیدا ہوئی؟
تو اس کا مطلب حوالہ شیعوں کی کتاب منتخب التواریخ کے اندر موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب وصال فرمانے لگیں تو آپ نے مولا علی شیر خدا کو وصیت لکھی تھی، فرمایا جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بعد سیدہ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ سے شادی کر لینا، میری بانجی سے شادی کر لینا، میری بہن کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لینا۔ تو اگر سیدہ زینب ہی نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تو پھر آگے بانجی کہاں سے آ گئی؟ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب بھی ہیں اور ان کی آگے بیٹی سیدہ امامہ بھی ہیں۔ انہی کے بارے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خود وصیت کر رہی ہیں کہ علی میرے وصال کے بعد سیدہ امامہ کے ساتھ تم نکاح کر لینا، یہ منتخب التواریخ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت بتاتی ہے، اور پھر مولا علی شیر خدا نے اس پر عمل بھی کیا اور ان کے ساتھ نکاح بھی فرمایا۔ اچھا، اس سے اگلی بات کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں پچھلے شوہروں سے تھیں، تو پچھلے شوہروں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، احادیث کا مطالعہ کر لیں اور روایات کا مطالعہ کر لیں۔ آپ نے 2 مرتبہ شادی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح اور عقد میں آنے سے پہلے خامد کا نام ہے عتیق بن عائس، اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ دوسرے خامد کا نام ہے ابو حالہ ہند بن زرارہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہند، اس کا نام بھی ہند ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پہلے شوہروں سے صرف یہ اولاد ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، باقی جو ہے نا وہ مطلب ساری اولاد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے پیدا ہوئی۔ شیعوں کا ایک اور اعتراض، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی تھی اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بیٹی، اور حوالہ دیتے ہیں در منصور سے ایک حوالہ دیتے ہیں، تفسیر کبیر سے ایک حوالہ دیتے ہیں، اور ایک آدھا مطلب سیرت ابن حشام سے پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ حوالہ جات دینا ہی بہت بڑی غلطی ہے، وہ بے جا بے تکی باتیں ہیں۔ ان سے کسی بھی حوالے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم حضور کی ربیبہ ہیں یا لے پالک بیٹیاں ہیں موقف، جبکہ شیعوں کا یہ ہے کہ یہ لے پالک ہیں اور یہ مطلب حضور کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں۔ ان تینوں کتابوں سے جو حوالے وہ دیتے ہیں کسی ایک کی عبارت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ لے پالک ہیں، حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں، ایسا کوئی نہیں۔ پھر ہمارا اس حوالے سے ایک مزید چیلنج بھی ہے کہ تم ائمہ اہل بیت پاک کو، ائمہ اطہار کو ماننے کے بڑے دعوے کرتے ہو۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ ائمہ اطہار سے میں سے کسی ایک سے کوئی ایک صحیح صریح مرفوع مشہور حدیث کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دو کہ جس میں یہ لکھا ہو، صراحتاً موجود ہو کہ انہوں نے کہا ہو، کسی بھی امام نے ائمہ اطہار میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ربیبہ تھیں، لے پالک تھیں، جبکہ کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملے گی۔ اس سے اگلی بات در منصور سے وہ جو دلیل دیتے ہیں اس میں لفظ ہے، عبارت ہے لہا بنت من خدیجہ لہا ابنان یعنی الحسن والحسین۔ وہ کہتے ہیں در منصور کے اندر ایک روایت ہے پہلی کتابوں میں سے، آسمانی کتابوں میں سے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت ہے اور پھر ساتھ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا فاطمہ خدیجہ الکبریٰ سے، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ 2 بیٹے عطا فرمائے گا اس کو، حسن اور حسین۔ تو اب یہ وہ روایت پیش کر کے کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں دیگر ہوتی تو ان کا ذکر ہوتا، ان کی جو ہے نا وہ ان کا تذکرہ ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قول، یہ جو مطلب روایت ہے یہ تمہارے بھی خلاف ہے، وہ اس لحاظ سے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وہاں پر بیٹے بتائے جا رہے ہیں 2، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا کے مولا علی سے 3 بیٹے تھے، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت امام محسن۔ شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت امام محسن بھی تھے۔ تو یہ روایت تو تمہارے بھی خلاف ہے۔ پھر اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ اور ام کلثوم یہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں؟
لے پالک ہیں، ربیبہ ہیں۔ یہاں پر تو صرف حضرت فاطمہ الزہرا کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ خدیجہ الکبریٰ سے ایک بیٹی ایسی بھی ہوگی فضیلت والی، عظمت والی، اس سے اللہ تعالیٰ حسن حسین عطا فرمائے گا۔ یہاں پر تو ان کی فضیلت ذکر کی جا رہی ہے، اور اس بات کا ہر سنی قائل ہے کہ جو شان اور عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی اور بیٹی کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ سیدہ نساء العالمین ہیں، سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں، جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، جہان کی کائنات کی عورتوں کی سردارہ ہیں۔ یہاں پر اس روایت میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے، کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی 3 بیٹیاں نہیں ہیں۔ ایک اور آخری بات اس حوالے سے ذبح عظیم کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں پر خالاؤں کا تذکرہ ہے وہاں پر حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کا ذکر ہے۔ ذبح عظیم کے اندر جہاں پر حضرت امام حسین کی خالاؤں کا تذکرہ ہے، تو اگر وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہنیں ہیں ہی نہیں، حضور کی بیٹیاں ہیں ہی نہیں، تو وہ امام حسن و حسین کی خالہ کیسے بن گئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا خالہ بننا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہنیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صلبی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح منتخب التواریخ صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یہ شیعوں کی کتاب ہے منتخب التواریخ، اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذوالنورین کہا جاتا ہے، اس کی اصل وجہ شیعوں نے یہ بیان کی کہ ان کے نکاح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ہیں، پہلے حضرت سیدہ رقیہ کے ساتھ نکاح ہوا اور پھر سیدہ ام کلثوم کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تو ان کو ذوالنورین کہا گیا، 2 نوروں والا۔ یہ اس بات کو لکھنے والے صرف ہمارے سنی علماء محدثین اور مشائخ نہیں ہیں، بلکہ شیعوں کی کتابوں کے اندر ان کے محدثین نے یہ وجہ لکھی کہ ذوالنورین حضرت عثمان غنی کو صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح ان کے عقد میں آیا۔ رہی بات شیعوں کے عقائد اور نظریات، تو دنیا جہان کے جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب اور مسالک میں سے سب سے گندہ ترین مذہب شیعوں کا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا قول موجود ہے، یہ آخری لفظ ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں مقتل ابی مخنف، یہ شیعہ مصنف ہے اور اسی کی کتاب ہے مقتل ابی مخنف، صفحہ نمبر 43 پر ہے۔ ناسخ التواریخ حالات سید الشہداء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 پر بھی یہ لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا قد خذلتنا شیعتنا، قال الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد خذلتنا شیعتنا، ہمیں ہمارے شیعوں نے ذلیل و رسوا کیا، ہمیں ہمارے شیعوں نے ذلیل و رسوا کیا۔ یہ امام حسین کا فرمان اور قول خود شیعوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو جو امام حسین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کے دعوے کرنے کے باوجود ان کی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے اور ان کو بلایا، پھر جو ہے نا وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اللہ اکبر، یہ صرف شیعوں کے ہی کرتوت ہو سکتے ہیں۔ اور خود امام حسین ان سے ناراض ہیں اور خود فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ذلیل کیا جو ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے۔ قد خذلتنا شیعتنا، یہ لفظ یاد رکھنے والے، ہمیں ہمارے شیعوں نے ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس ساری گفتگو اور دلائل سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی صلبی 4 بیٹیاں ہیں، لے پالک آپ کے پاس سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ اور ام کلثوم نہیں ہے، کسی اور سے نہیں ہے، بلکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ساتھ یہ 3 بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔